ہمیں حضور کا امتی بنایا، غلام بنایا، سبحان اللہ، اور ہمیں اس ماحول میں پیدا کیا، اس مسلک میں پیدا کیا کہ جس مسلک کے اندر حضور کی محبت سکھائی جاتی، سبحان اللہ، حضور کی محبت بتائی جاتی اور حضور کی محبت کے اندر حضور کے طریقے پر چلایا جاتا. تو ہمیں الحمدللہ ایسے مسلک میں بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ جتنا اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، زندگی کے اندر جس شخص نے چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے اور آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلامی کا دم بھرتا ہے تو وہ کامیاب انسان، وہ بہترین انسان، کیونکہ زندگی کا مقصد حضور سے محبت، حضور سے تعلق، حضور سے عشق. جس نے کر لیا اس نے فلاح پا لی، جس نے حضور سے محبت کر لی اس نے فلاح پا لی، اور جس نے حضور سے محبت نہ کی وہ ناکام و نامراد. تو لہٰذا الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے. اس مہینے کے اندر ہر گھر میں چراغاں بھی ہوتا ہے، محفلیں بھی سجتی ہیں، کہیں درباروں میں، کہیں مزاروں میں، کہیں خانقاہوں میں، کہیں مسجدوں میں، کہیں میدانوں میں، کہیں پنڈالوں میں یہ محفلیں الحمدللہ سجتی ہیں، سجتی رہی تھیں اور سجتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر محبت کا اظہار کریں. جتنا بندہ حضور سے محبت کا اظہار کرے گا دل کے اندر، من کے اندر، اندر کی دنیا کے اندر، الحمدللہ اس کا تعلق اللہ سے جڑتا رہے گا، وہ دن بدن حضور کے قریب ہوتا جائے گا. اور جو شخص حضور کے قریب ہو گیا اس نے دنیا بھی پا لی اور آخرت بھی پا لی، سبحان اللہ، دنیا بھی پا لی اور آخرت بھی پا لی. تو لہٰذا یہ نہیں کہ یہ مہینہ آئے تو حضور سے محبت کا اظہار، مہینہ کیا تو حضور سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے. 12 مہینے حضور کے، یہ نہیں صرف ایک مہینہ آیا تو ہم حضور سے تعلق جوڑ دیں باقی 11 مہینے باقی ہو جائے. نہ نہ نہ، حضور کی میلاد سال کے 12 مہینے کسی بھی مہینے میں آپ بنا سکتے ہو. حضور کا تذکرہ روز کریں، حضور کا ذکر روز کریں، آپ پر درود و سلام بھیجیں، عشق کے نذرانے بھیجیں، محبت کے پروانے بھیجیں، اور اپنے آپ کو حضور کے رنگ کے اندر اتنا رنگین کر دیں کہ جہاں سے گزرے لوگ بولے حضور کا غلام جا رہا ہے. سبحان اللہ، ایسا رنگ بنائیں، سبحان اللہ، ایسا تعلق بنائیں، ایسا اپنے آپ کو حضور کی محبت میں گرفتار کریں، محبت کے اندر ایسا گرفتار کریں، ایسا اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار کے اندر بھی دیکھ کر آپ سے خوش ہیں، ہم سے خوش ہیں. تو لہٰذا اس مہینے کے اندر تو برکتیں سمیٹنی ہیں، لیکن سال کے 12 مہینے برکتیں سمیٹنی. جس نے حضور سے محبت کی وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سفر میں تھے اور آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، اور آرام کے دوران میں نے دیکھا کہ درخت اپنے دائیں بائیں اس نے حرکت کی اور حضور کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کچھ دیر چلا گیا. تو صحابی کہتے ہیں مجھے سے تو کلام ہی نہیں ہوا کہ اس سے بعد میں کیا کروں، میں درخت سے کیا بات کروں. حضور کے پاس آیا اور چلا گیا. تو میرے محبوب کریم نے جب دیکھا تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ درخت چل کر آیا آپ کے قریب اور واپس چلا گیا. تو اللہ رب کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابی اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ اللہ پاک تیرا محبوب تیرا نبی اس دھرتی پر آیا ہے، اس جگہ پر آیا ہے، تو لہٰذا میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو اللہ نے اجازت دی. وہ میرے سلام کے لیے آیا تھا، مجھے سلام کر کے واپس چلا. سبحان اللہ، محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا. تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، یہ بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں جتنے بچوں، یہ محفلیں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ حضور سے محبت کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا، دنیا تمہاری رنگین ہوگی، آخرت تمہاری رنگین ہوگی. چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول سے محبت، زندگی کا ایک مشن بنا لو، زندگی کا ایک ایسا مشن بناؤ، ذہن بنا لو کہ میں نے جیتے ہوئے اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے؟ محبت کا انداز نہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں حضور سے کہتا ہوں حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر میرا رنگ، میرا ڈھنگ، میری گفتار، میرا کردار، میری چال، میرا جو زندگی کے روزانہ کے معمولات ہیں وہ حضور کی محبت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں، تو میرے اظہار جو ہے
وہ ناقابل یقین ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا روڈوں پہ چلتے ہوئے دو دوست اگر آپ سے آپس سے محبت کرتے ہیں، دو دوست، زیادہ نہیں، دو دوست، چار دوست، تین دوست، تو ایک جیسے کپڑے بناتے ہیں، ایک جیسی دستار پہنتے ہیں، یا ایک جیسا حلیہ بناتے ہیں، ایک جیسا بالوں کا سٹائل بناتے ہیں، ایک جیسی چپل خریدتے ہیں، لگتا ہے کہ دونوں دوست ہیں۔ جب جو جوڑا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ یہ نہیں سوچتے بھائی جا رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں دو دوست جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کا رنگ اپنایا ہوا ہے۔ اور پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں، نبیوں کے امام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ جیسا آپ کا دوست ہوگا ویسا آپ کا بحث ہوگا، ویسا آپ کا رنگ ہوگا۔ کہ ہم جس دوست کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کیا کریں ہمارا دوست کیسا ہے، ہمارا یار کیسا ہے، اللہ کے نبی کا چاہنے والا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول سے تعلق جوڑنے والا ہے کہ نہیں، اور ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، سلام دعا رکھو، محبت رکھو، لیکن ایسی نہ رکھو کہ ہر وقت اس سے اٹیچ رہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں صحبت اثر رکھتی ہے چاہے ایک لمحے کی کیوں نہ ہو۔ یہ ہم بیٹھے نا، صحبت ہو رہی ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، ان باتوں کا ضرور اثر ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو بات ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور جو صحبت ہوتی ہے وہ بھی اثر رکھتی ہے، اچھی بات ہو وہ بھی اثر رکھتی ہے، اگر بری مجلس میں جاؤ گے تو وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ تو لہٰذا اچھی مجلسوں میں بیٹھو، اچھی محفلوں میں جاؤ اور اچھے رنگ اپناؤ، جو اچھا رنگ اپناتا ہے اللہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ کیا بات سمجھ آئی کہ رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، جتنی محبت کریں گے اتنا زیادہ آپ کا دل جوان ہوگا، دل مست ہوگا اندر سے۔ یہ دل کا جوبن اس سے پوچھو جس نے حضور سے یاری لگائی، جس نے حضور سے تعلق کو جوڑا ہو، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہے، اس کے ذہن میں کتنا سکون ہے، اس کے دل میں کتنا سکون ہے، اس کے جسم میں کتنا سکون ہے، اس کی جان میں کتنا سکون ہے، اور اس کی جو انرجی ہے وہ کتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص نے کاروبار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما تھے، نیا نیا آپ نے اسلام جو ہے پھیلانا شروع کیا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، کافی لوگوں نے ستایا آپ کو معاذ اللہ، اور جنہوں نے ستایا وہ برباد ہو گئے، غرق ہو گئے، آج تک ان پہ لعنتیں برستی ہیں، اور جنہوں نے آپ سے محبت کی آج تک ان پہ رحمتیں برستی ہیں، آج تک ان پہ رحمتیں برستی ہیں۔ تو لہٰذا حضور سے محبت کرنے والے بنو، حضور سے تعلق جوڑنے والے بنو۔ ایک شخص نے کاروبار شروع کیا، کاروبار میں اس نے اونٹ جو تھے اونٹ بیچے، وہ جگہ جگہ بیچنا اس نے شروع کیا، تو ایک اونٹ جو ہے اسے ابو جہل نے خریدا، ابو جہل نے اسے اونٹ خرید لیا، تو اس سے کہا پیسے آ کر کل لے جانا میرے سے، پیسے آ کر کل لے جانا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، میں آپ کو کیسے دے دوں؟ کہا یہ فلاں میرا گھر ہے، وہ سارے مجھے جانتے ہیں، میں سردار ہوں، میں اس قوم کا سردار ہوں، میں اس علاقے کا سردار ہوں، یا تم کل آنا میرے سے لے جانا۔ ٹھیک ہے جی، اس نے اونٹ اس کو دے دیا، وہ چلتا بنا۔ یہ شخص مسافر تھا، مسافری میں تھا، اور یہ شخص وہاں موجود تھا، اس نے جو کل کا انتظار کیا، جب دوبارہ کل آئی یہ وہاں چلا گیا، جب اس کے دروازے پہ دستک دی، ابو جہل باہر آیا، کہا جی میں آپ سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، مجھے پیسے چاہیے۔ کہا کل آنا، پھر کل آنا۔ ٹھیک ہے جی کل آ جاؤں گا، واپس چلا گیا، دوبارہ آیا دوسرے دن، جب دوبارہ دوسرے دن آیا تو دوسرے دن آنے کے بعد پھر تقاضا ہوا، تو اس نے کہا پھر کل آنا۔ کہا جی میں مسافر آدمی، اجنبی آدمی، یہاں مجھے کچھ جانتا نہیں پہچانتا نہیں، میرا گھر نہیں باہر نہیں، میں روڈوں پہ سوتا ہوں، شہراؤں میں سوتا ہوں، لہٰذا میرے پہ مہربانی کرو، مجھے میرے پیسے دو۔ تو اس نے کہا میں آپ کو پیسے، جا اگر بدماشی کرتا جس سے مرضی بلا کے لا، میرے پیسے نہیں دیتا، چلا جائے۔ اس کو دھکے دیے، نکال دیا، وہ چلا گیا۔ اب وہ گیا دوسرے چھوٹے چھوٹے سرداروں کے پاس، جا کر اپنا مدعا بیان کیا، کہا جی میں ایک پریشان آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، اور جو ہے نا میرے پیسے فلاں شخص آ گیا ہے اور میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو سب نے کہا مجھے نام بتاؤ کون ہے وہ شخص جس نے تیرے پیسے کھائے۔ جب سب نے کہا بھڑکیاں ماری تو اس نے کہا ابو جہل۔ تو سارے ٹھنڈے ہو گئے، سارے گردنیں جھک گئی، کہا جی تو ہم سے بڑا بدماش ہے، ہم سے بڑا سردار ہے وہ، تو ہم تو اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اس سے بول بھی نہیں سکتے، ہم تو اس سے کہہ بھی نہیں سکتے، تو لہٰذا اب تیرے پیسے گئے، ختم ہو گئے، اب تو بھول جان پیسوں کو۔ یہ کہنے لگا میں غریب پاڑا آدمی، کمزور آدمی، میں اگر پیسے یہاں سے نہیں لے کے جاؤں گا میں گھر میں کیا لے کے جاؤں گا؟ میں تو کاروبار چھوٹا موٹا کاروباری ہوں، کوئی بڑا بزنس مین نہیں، چلو یہ نقصان برداشت کروں دوسرا کام شروع کر دوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہا جا پھر تیرے پیسے تو ڈوب گئے۔ یہ اب سنتا ہوا تو اس میں ایک شخص اور بیٹھا تھا، اس کا نام تھا حدیبیہ۔ اس نے کہا مزاحن کا
وہ دیکھ رہا سامنے خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، کہا جی بنا ہوا ہے، کہا اس کے ساتھ دیکھ ایک شخص بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا، چلا جا۔ سب نے تالیاں بجائی معاذ اللہ مذاق کے اندر۔ تو وہ شخص اٹھا تو اٹھ کر چل پڑا، جب چل پڑا تو وہاں حضور جلوہ فروز نبیوں کے وہاں بیٹھے تھے، خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ جلوہ فروز تھے، اور جب جلوہ فروز تھے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر جب جلوہ فروز تھے آپ، وہ شخص آپ کے قریب گیا تو آپ کی آنکھیں بند تھی اور آپ اللہ کے ذکر میں محو تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی وہ شخص قریب آپ کے بیٹھا تو اس شخص نے سوچا یہ بھی سردار ہوگا، یہ بھی قوم کا بڑا ہوگا، ایسا نہ مجھ سے بے ادبی ہو جائے اور یہ اللہ کے ذکر میں آتے ہوئے میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ بیٹھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور وہ توجہ ہوئے، اور وہ توجہ ہو کے فرمایا پردیسی لگتے ہو۔ کیا فرمایا؟ پردیسی لگتے ہو۔ کہا جی بالکل میں پردیسی ہوں۔ کہا پریشان بھی لگتے ہو؟ کہا جی بالکل پریشان لگتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں بعد میں صحابی بن گئے، کہتے ہیں کہ میں حضور کی دو باتیں سن کے بڑا حیران ہوا کہ آپ نے چہرہ پڑھ کے مجھے فرما دیا کہ تم پردیسی لگتے ہو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ پریشان لگتے ہو۔ کہا جی بالکل پریشان ہوں۔ تو کہا اپنی پریشانی بیان کرو۔ کہا حضور پریشانی ایسی ہے کہ اگر بیان کروں گا بڑے بڑے سرداروں نے مجھے مایوس کر دیا تو آپ بھی مجھے مایوس نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہوگا، تو اپنی پریشانی بیان کر۔ اس نے کہا حضور میری پریشانی یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو قوم کا سردار ہے، اس کا نام ابو جہل ہے، اس نے میرے پیسے کھا لیے ہیں، مجھ سے اونٹ بھی ضبط کر لیا، نہ میرا اونٹ واپس کرتا ہے نہ مجھے میرے پیسے دیتا ہے، اور اس کے بعد میں جاتا ہوں مجھ سے بدماشی کرتا ہے۔ میں کمزور آدمی ہوں، ماڑا آدمی ہوں، بے بس آدمی ہوں، لاچار آدمی ہوں، مسافر ہوں، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اگر آپ میری مدد فرمائیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا چل اس کے گھر چلتے، چل اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ساتھ کھڑا ہوا اور میں حیران ہو گیا کہ جان پہچان نہیں، تعلق نہیں، رشتہ داری نہیں اور واسطہ بھی نہیں۔ میں پہلی دفعہ آیا اور آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو، تو حضور چل پڑے اور وہ شخص بھی ساتھ آپ کے چل پڑا۔ سارے رستے میں باتیں کرتا رہا حضور سے، لیکن حضور خاموش میری باتیں سنتے رہے۔ حضور خاموشی سے آنکھیں جھکائی اور دھیمے دھیمے انداز میں چلتے رہے، اور جب ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ابو جہل باہر آیا۔ جب ابو جہل باہر آیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا جب تک آپ کی آنکھیں نیچے تھی، اور جیسی ابو جہل سامنے آیا حضور نے اپنی نگاہ اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا اس کے پیسے دے، اس کے پیسے تو کیوں نہیں دیتا، اس کے پیسے دے، کیونکہ تم نے اس کو اونٹ لے لیا، تو اس کے پیسے نہیں دیتا۔ تو ابو جہل کو کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس پہ کپکپی طاری ہو گئی، اور کہنے لگا اے محمد میں ابھی جا کر پیسے لا کر دیتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر اس کو واپس کرتا ہوں اس کو۔ وہ شخص پیسے لایا اور ابو جہل پیسے لایا اور پیسے لا کر واپس کر دیے۔ جب پیسے واپس کر دیے تو اس نے دروازہ بند کیا، وہ اندر چلا گیا، اور حضور علیہ السلام نے اس اجنبی سے کہا اگر تیری اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں، تیرا کام ہو گیا، اگر کوئی اور کام ہے، کوئی اور کہنا ہے تو وہ بھی کہہ دے۔ کہا آپ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابی پہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایسا شخص، ایسا خوبصورت شخص، ایسا حسین شخص اور میں نے آج تک دیکھا نہیں، اور اتنا سخی، اتنا مہربان کہ کوئی لالچ نہیں کی، کوئی تقاضا نہیں کیا، میرے ساتھ چل پڑا، میرا مسئلہ حل کر دیا۔ تو میں نے کہا اے شخص میں تیرا نام نہیں جانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا، اگر تو مجھے اپنا نام بتا دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی، اپنا تعارف کرا دے، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ اتنے میں وہی شخص آیا کہ جس نے حضور کے پاس کو بھیجا تھا، وہ دوڑا اس کے پاس آیا، کہتا چل چل تیرا کام ہو گیا، اب اس کے پاس نہ کھڑا ہو، یہ ساحر ہے معاذ اللہ، جادوگر ہے معاذ اللہ، تجھ پہ جادو کر دے گا، کہ تو بھی جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے کہا پرے ہٹ، ایسا شخص، ایسا سچا شخص نہ آج سے پہلے میں نے دیکھا نہ سنا کہ بغیر کسی لالچ کے میرے ساتھ آیا ہو، بغیر کسی مقصد کے میرے ساتھ آیا ہو، اور جس کے چہرے پہ اتنا نور ہو، اتنا حسن ہو، اس کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، اور میرا مسئلہ اس نے حل کر دیا۔ وہ اگر وہ سچا ہے تو بالکل سچا ہے، اگر زمانے میں یہ شخص سچا نہیں تو کوئی بھی سچا نہیں، کوئی بھی سچا نہیں۔ تو اتنی اسنا میں کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ شخص قدموں میں گرا، اس نے کہا حضور اگر آپ محمد مصطفیٰ ہیں تو مجھے بھی کلمہ پڑھ کے اپنے غلامی میں لے لیں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیں۔ تو اسی طرح وہ حضور کی غلامی میں داخل ہو گیا اور صحابی رسول۔ تو کہنے کا مقصد ہے جو شخص حضور سے محبت کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمتوں کی بارانی کرتا ہے، اللہ اس پر مہربانیاں کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو زندگی دی، مہلت دی، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنی۔ کیسے کرنی ہے؟ وہ ایسے کرنی ہے کہ اپنا، میں اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ
کھانا بھی تم نے کھانا ہے، پانی بھی تم نے پینا ہے، چلنا بھی تم نے ہے، کاروبار بھی تم نے کرنا ہے زندگی کے اندر، تو اس کو بس حضور کے طریقے سے کرو، حضور کے طریقے سے کر لو۔ جیسے مثال ہے پانی پینا ہے تو بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھ گئے، 3 سانسوں میں پانی پی لیا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ پانی کی پیاس بھی آپ کی بجھ گئی، لہٰذا ایک سنت بھی ادا ہو گئی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو فتنے کے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے۔ پانی پینا کتنا، ہر بندہ صبح میں کتنے گلاس پی جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک بات اپنے پلو سے باندھ لے، پانی بڑا سستا ہے، پانی بڑا ہر انسان پیتا ہے اور پی سکتا ہے، تو جب بھی گھر کے اندر پانی پئیں، باہر پئیں، روڈ پہ پئیں، نہ شرمائیں، پھر وہ گلاس لیں، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں اس کو پئیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ حکمت کہتی ہے 3 سانس کے پینے سے انسان کے گردے بھی صاف ہوتے ہیں، انسان کا جسم بھی ایکٹیو رہتا ہے، اور وہ پانی اس کو فائدہ دیتا ہے، اور جو ایک سانس پہ پانی پی جاتا ہے وہ پانی اسے نقصان دیتا ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ پانی پینا ہے سنت کے مطابق، کھانا ویسے ہی کھانا ہے، بھوک لگنی ہے، 2 ٹائم کھاؤ گے، 3 ٹائم کھاؤ گے، ناشتہ کرو گے، تو سنت نیت کرنی، صرف ارادہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ کھانا ہم اکثر و بیشتر ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہے، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے، تو لہٰذا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا ہے، سنت کا طریقہ، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، ایک زانو اٹھا کے بیٹھ جائیں یا 2 زانو ہو کے بیٹھ جائیں، یہ تینوں طریقے سنت مبارکہ ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے بیٹھ جائیں، سنت کے مطابق بیٹھ جائیں، صرف نیت کرنی کہ میں نے کھانا سنت کے مطابق کھانا ہے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ یہ برش ہم روز کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، اگر ہم اس میں مسواک لے لیں، مسواک کریں تو آقا فرماتے ہیں ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب۔ اور جو مسواک استعمال کرتا ہے وضو کے اندر، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑی بات کہ اس کو مرتے ٹائم کلمہ شہادت نصیب ہوگا، بغیر کلمے کے اسے موت نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت پر مشکل نہیں ہوتا تو اس پر میں لازم کر لیتا کہ ہر وضو میں مسواک، مسواک کی بڑی برکت ہے، سنت ہے۔ دانت ویسے بھی صاف کرنے ہیں، سنت کے مطابق کریں گے اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح زندگی ہر معمولات میں، جیسے مثال ہے روز ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ اور بھائی کیا حال ہے، لوگ کہتے ہیں اور بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے، یہ طریقہ کیا ہو گیا؟ دنیا داری کا طریقہ ہو گیا۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہو گیا۔ جیسے ہم فون سنتے ہیں، کوئی فون آ جاتا ہے، ہم فون اٹھاتے ہیں، فون سنتے ہیں، ہیلو کہتے ہیں، ہیلو بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو۔ لیکن اگر ہم فون اٹھا کر پہلے لفظ سمجھتے ہیں السلام علیکم، تو میرے نبی کی سنت زندہ ہو گئی، اور آپ نے اس بندے کے لیے دعا بھی کر دی کہ اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، برکت ہو، اور یہ مفت پہ آپ نے اسے دعا دے دی، اس نے بھی وعلیکم السلام کہا، اس نے پلٹ کے آپ کو دعا دے دی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ بات چیت ہونے سے پہلے انسان ایک دوسرے کو دعا دے دیتا ہے۔ یہ دعا جو ہوتی ہے یہ تقدیریں بدل دیا کرتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں دیکھیں نا، ہر پہلو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر پہلو ہم سنت کے مطابق کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور جب اجر ملے گا الحمدللہ، نیکیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، آفات کو ٹال دیتی ہیں، اور یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہیں، قبر میں بھی کام آتی ہیں، اور بروز محشر بھی کام آتی ہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ سنتوں پر عمل، سب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، حضور سے محبت کرنے والا بنائے۔ اور میں آپ کو ایک بڑا پیارا وظیفہ بتا دوں، اور بہت ہی پیارا وظیفہ، بہت ہی الحمدللہ